الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات اس بات کا جواب دیں کہ ہم نے وہ چارٹ جو آپ کے سامنے ہے میں نے بھیج دیا ہے آپ کو، کہ دنیا تا آخرت، ایک تو سیکوینس ہے نا، ایک دوسرا چارٹ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ موت ہے۔ قرآن میں آیات بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں ساری جو اس ٹاپک کے متعلق ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس پہ کیوں اتنا وقت لگا رہے ہیں؟ مثلا گزشتہ 2 روز میں نے ابھی اب تک آپ کے ساتھ دنیا ہی کور کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ دنیا ہی امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں اگر ہم صحیح زندگی گزاریں گے تو پھر تب ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ صحیح زندگی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس وہ کب گزاریں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ بنائیں گے۔ دیکھیے، یہ جواب آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جب میرا آخرت پر یقین ہوگا پھر قرآن و سنت پہ میں عمل کروں گا۔ آپ اس لیے میں یہ وقت لگا رہا ہوں، آپ سمجھیں بات کو پوری طرح کی۔ دنیا کی حقیقت میں نے کھول کے بیان کی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ بیان کیا نہیں کیا؟ جی سر، الحمدللہ آپ نے۔ تو آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ ہمارا آخرت کا ایمان آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخرت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آج پوری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور آخرت کا یقین میں نے آلریڈی آپ کو بھیجا ہے، سورہ بقرہ، سورہ نمل اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات۔ اس میں تینوں جگہ قرآن اور سنت سے ٹھیک ٹھیک استفادہ کرنے کا ایک بہت اہم کنڈیشن ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تھوڑا عمدہ ناظرہ بابی، آپ نے بہت اچھا، بالآخرت ہم یوقنون۔ تو اس میں لفظ کون سا امپورٹنٹ ہے؟ وبالآخرت ہم یوقنون۔ یوقنون سر، یوقنون، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے بتائیں نا مجھے۔ سر یقین ہم نہیں ہے آخرت سے بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں مطلوبہ یقین ہمارے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کل میں نے آپ کو کھول کے بتایا، مال اور اولاد فتنہ ہے، دنیاوی زندگی کے امتحانی پرچے کون کون سے ہیں۔ ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس قدر دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کم جتنی فکر ہونی چاہیے وہ فکر اس وقت ہوگی جب ایمان ہوگا۔ بات کو سمجھیں، میں آپ کا کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں قرآن و سنت سے وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے کور کیا ہے، جو کچھ میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے 12 سوال انسان کے زندگی کے بارے میں، پھر میں نے دنیا تا آخرت چارٹ، پھر یہ چارٹ جو میں نے آپ کو بھیجا سیکوینس کا، پھر دنیا کی زندگی کی قرآنی مثالیں آپ کو بتائی ہیں کہ قرآن انسانی زندگی کو تشبیہ دیتا ہے اس فصل کو، جو پودا نکلا، مضبوط ہوا، بڑا، لہلہائی کھیتی، پھر زرد پڑ گئی، پھر ہوائیں اڑا کے لے گئی۔ بالکل یہی حال
بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، اور اس کے بعد انسان نیست و نابود۔ کتنی پیاری مثالیں ہیں۔ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے؟ جلدی بتائیں۔ احسن عمل دیکھنے کے لیے سر، انسان کا کون بہترین عمل کرتا ہے؟ وما دنیاوی خلقت زندگی کس کے لیے ہے؟ وما خلقت بس الجن کے لیے والانس یعبدون۔ آزمائش، آزمائش۔ دنیاوی زندگی آزمائش ہے۔ وہ جو آپ سورہ اس کی آیت ذاریات کی پڑھ رہی ہیں، وہ اصل میں دنیاوی زندگی عبادت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اس کی آزمائش ہے، پوری جی زندگی اس کی سر، عبادت کرنی ہے۔ بالکل چیزوں کو کلیئرلی سمجھیے۔ آیت پڑھ دینے سے مطلب یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ آ گیا، ہم اس کا پورا پس منظر اور پیش منظر سمجھیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے مال اور اولاد کی حقیقت رکھی، پھر انسانی دنیاوی زندگی میں جو پرچے ہیں امتحانی وہ بتائے، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ متاع الغرور کیا ہے، متاع الحسنہ کیا ہے، دنیا و مقابلہ آخرت بتایا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ کوئی سوال؟ جی سر، الحمدللہ۔ دیکھیں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، صبح سویرے اہتمام کرتے ہیں اٹھ کے، تو آپ کو جب سوال جو آپ کے ذہن میں ہو ضرور پوچھنے چاہیے تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائے۔ اور آج وہ آخرت پر یقینی ایمان جس کا سورہ بقرہ، سورہ نمل اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے، وہ ہے آخرت کا یقین۔ اچھا، یہ ایک بات بتائیں، یہ سوال اچھی طرح سمجھا کریں، یہ جو آخرت کا یقین اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس دونوں میں تعلق کیا ہے؟ جلدی، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ وجہ بھی پوچھنی ہے، سر تکا مت۔ اللہ سے ڈر ہوگا تو آخرت کا یقین ہوگا تو اللہ سے بھی ڈریں گے، ورنہ تو نہیں ڈریں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پھر پورے بھی اتریں گے، ورنہ آخرت کا یقین نہ ہوگا تو۔ سر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں گے اور آخرت پہ بھی یقین ہوگا نہیں، میرا انشاءاللہ۔ سوال ڈاکٹر صاحب، سوال مسز آصف نے بالکل ٹھیک سمجھا کہ آخرت کا اور آخرت کے یقین اور اللہ کے ڈر کا کیا تعلق ہے؟ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا۔ اگر واقعتاً آخرت کا یقین مجھے ہے، کیوں کہ آخرت میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو ایک ایک چیز سے باریک بینی سے واقف ہے، اور طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور میرے گواہ خود میرے ہاتھ پاؤں ہوں گے اگر میں نے جھوٹ بولا تو آخرت کا یقین ہی اصل میں اللہ کا خوف ہے۔ سمجھیں بات کو، اگر کلیئر نہیں ہے تو بتائیں مجھے۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اصل میں آخرت کا یقین ہے۔ کوئی وہاں کام نہیں آئے گا۔ آگے آ رہا ہے کہ شفاعت کی لمٹس کیا ہیں، حدود کیا ہیں، وہ میں ساری کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ سنیے ذرا، ایمان اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور آپ نے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے، تاکہ کیونکہ اب ہمیں پتہ چلا کہ آخرت کا یقین، اچھا، آخرت کے یقین سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے ہمیں کس کا بڑی وضاحت سے پتہ ہونا چاہیے؟ توحید۔ جی، توحید۔ توحید سر۔ عقیدہ توحید، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ توحید، عقیدہ توحید بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کو اگر میں جیسے آپ کو سمجھایا ہے، ایک ہے توحید فی الذات، ایک ہے توحید فی الصفات، اور ایک ہے توحید فی الحقوق۔ ان میں اللہ کے جیسی اللہ کا ذات ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ اچھا، تو توحید فی الذات کے حوالے سے قرآن کی کون سی جامع آیت ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ اخلاص۔ سر آیت الکرسی۔
सर सूरत हशर के आखिरी रुकू खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। लम आप यलिद व लम यूलद। हाँ जकिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सूरा इखलास। अल्लाह के बंदो, आपको नहीं पता कि ये 1/3 कुरान इसको बताया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्यों? ये जामे आयत है। लम यलिद व लम यूलद। ना उसको किस ऐसी जात है जो ना खुद किसी से जन्म लिया है ना किसी को जन्म दिया है, बात खत्म। रिश्तेदारी और जात ताल्लुक उस वक्त पैदा होता है जब कोई जन्म दे या जन्म ले। आप क्यों नहीं समझते आप इन चीजों को? देखें, मैंने अंदाजा कर लिया कि आप माशाल्लाह कुरान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कुरान की इन डेप्थ, गहराई और गहराई में समझ बड़ी जरूरी है। और अकीदा पहले ठीक होगा, आगे बात बढ़ेगी। अच्छा, तौहीद अब आपको समझ आ गई, शिर्क भी आपको समझ आ गया कि जात में शिर्क, उसकी मिसालें क्या हैं, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं। ईसाई ईसा सुने, अलैहिस्सलाम। अब सुने, ईसा आप महीने लगाते हैं, वक्त ज़ाया होता है। पहली बात, ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा समझते हैं, ये शिर्क की जात है। मुशरिकीन मक्का जिन्नों पर ईमान लाए हुए थे, उनको उनसे पनाह मांगते थे, और उनको, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। ये भी शिर्क फिल ज़ात है। इस्ताज़ा जो है वो शिर्क फिल सिफात है, पनाह मांगना है। अच्छा, फिर सिफात में शिर्क, वो तो आप मुसलमानों में भी देख लें कि हमारे पीर साहब सब कुछ जानते हैं, हमारे बारे में सब जानते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं जानते। इसी तरह काफरों को और बुतों को देख लें कि बस ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो भाई, अल्लाह के करीब होना है तो क्या करना होगा, बताएं मुझे। कुर्ब इलाही के लिए क्या करना होगा? अल्लाह को राजी करना होगा सर। जी, उसके अहकामात के ऊपर अमल करके सर जी, उसकी हाँ, इबादत कुरान और के अंदर। सुन्नत पर अमल करके हम उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं। उसकी ताबेदारी और इताअत और इबादत में कुर्ब इलाही हासिल होता है। अच्छा, अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा हक अल्लाह का क्या है? जरा सवाल समझ के जवाब दिया करें, ऐसे बोल मत पड़ा करें। उसके साथ किसी को भी शरीक ना करें। हाय हाय, जवाब ठीक है, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब ये है कि हम सब कायनात की हर चीज से, माल और औलाद, किसी से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत है। फिर सारी बातें, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सूरह बकरा की आयत 165 है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। कुरान की फसाहत और बलागत का अंदाजा करें तो जब अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी, फिर ना हम शिर्क फिर ज़ात करेंगे, ना शिर्क फिर सिफात करेंगे, ना, क्यों? वो आला तरीन हस्ती है। ये बातें सब समझें। ये मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको पता लग जाए, हकीकत समझ आ जाए। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, अब अल्लाह पर पक्का और सच्चा ईमान हर मोमिन के लिए वाजिब और जरूरी और लाजमी और फर्ज है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह के तौहीद पर हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, बिल्कुल रिसालत पर भी इसी तरह पक्का और सच्चा ईमान होना चाहिए। इसलिए वो जो मैंने आपको भेजी हैं आयात, सूरह बकरा की पहली 5, सूरह नमल की 2 और 3, और सूरह लुकमान की 2 से 5, उन सब में व बिल आखिरत हम यूकिनून का लफ्ज है। यकीन का मतलब है कि दिल से पक्का सच्चा एतराफ कि आखिरत यकीनी है, हो के रहेगी। और वो सारे मराहिल जो मैंने आपको पहला चार्ट भेजा है, जिसमें दुनिया से लेकर जन्नत और दोज़ख और सारे मराहिल लिखे हुए हैं, इसलिए कि उनमें से मैंने और आपने गुजरना है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम वहां परेशान होंगे जो काफिर परेशान हो, क्योंकि उन्होंने इनकार किया है।
لیکن ہم قرآن پڑھتے رہے اور قرآن سے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ سور کب پھونکا جائے گا اور ایک کے بعد کیا ہوگا، دوسرے کے بعد کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تو آپ کو بہت سارے سوال، ادھر پین اور قلم ہمیشہ ساتھ رکھیں تاکہ لکھتے جائیں چیزیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اچھا، تو اب پتہ چلا کہ آخرت کا یقین، آخرت کے یقین سے مراد ہے یہ سارے مراحل جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں نا، ان کو آدمی یقینی سمجھے۔ جیسے دنیا میں رہ رہا ہے نا، دنیا یقینی ہے، موت کو بھی یقینی سمجھے، اس لیے کہ آج نہ ہمارے دادا دادا نانا نانی پڑنانی وغیرہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اسی طرح برزخ کو حقیقت سمجھے، جس طرح قرآن و سنت نے بیان کیے وہ مجھے اور آپ کو بالکل اسی طرح پیش آئے گی، کیونکہ اللہ نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ 100% درست ہیں۔ تو لہذا آخرت کا یقین، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آخرت کا یقین اس لیے انسان، اللہ تعالیٰ انسان سے تقاضا کر رہا ہے کہ آخرت کا یقین ہی خوف الہی ہے، اور آخرت کا یقین مجھے دنیا میں ٹھیک ٹھیک کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور میں بہترین انسان ہوتا ہوں۔ یہ جتنے آپ کے ڈاکو لٹیرے جو آج امت مسلمہ کے حکمران ہیں، ان سب کو آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ یقین ہو تو بندہ یہ کبھی لوٹ مار نہ کرے، اپنے حق سے ایک پائی بھی زیادہ نہ لے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ایک صحابی شہید ہوئے تو صحابہ نے بڑی خوشیاں منائی، تو حضور نے فرمایا کہ خوش مت ہو، اس نے ایک چادر چرائی تھی بیت المال کی، وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اب سوچیں کہ ایک چادر، حالانکہ اس نے شہادت کا درجہ پایا ہے، اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زبان بھی نہیں کھولی، جو ان کا فرض تھا کہ ان کی مدد کرتے مجاہدین غزہ اور فلسطین کے۔ سوچیں، تو ایمان، آخرت کا ایمان، اس لیے بتا رہا ہوں، ساری آیتیں آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں کہ یہ آخرت کا جو ایمان ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور ایمان کیسا؟ دیکھیں، قرآن جب ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہے نا تو اس کا دل کا یقین ہوتا ہے۔ زبان پہ جو اگر صرف ایمان ہے اور دل میں اس کا یقین نہیں ہے، اللہ کو وہ یہ ایمان بالکل قبول نہیں ہے۔ اور آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے۔ اس بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ 100% صحیح صحیح ہے۔ سر جی، بالکل۔ اچھا، اب تو آخرت پر ایمان اور یقین کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ انسان کی پیدائش ایک متعین مقصد کے تحت ہوئی ہے، وہی جو سورہ ذاریات کی 56 ہے۔ وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے۔ کہ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ اللہ کا نائب ہے، اتنا ذمہ دار ہے، مخلوق میں کوئی اللہ کا نائب نہیں ہے سوائے انسان کے، ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ جی سر جی سر بالکل۔ جی۔ اچھا، دوسری بات، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے یہ دنیاوی زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ موت کے وقت آپ کو آگے بتاؤں گا کہ فرشتے کس آدمی کے پاس کون سے فرشتے آتے ہیں، کس طرح جان کنی کا عالم ہوتا ہے، کس طرح برزخ کی زندگی ہے، کس طرح محشر کی زندگی ہے، کس طرح حساب کتاب ہوگا۔ تو انسان کو ان تمام مراحل کا یقین جس طرح قرآن نے بتایا ہے، آپ کو اور مجھے یقین ہے؟ بتائیں۔ جی سر، سر اسی لیے اس کو انتقال کہتے ہیں، موت کو، یعنی منتقل ہو جاتا ہے صاحبہ، دوسرے یہی تو جہان میں۔ آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں نے آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں کہ یہ ہیں وہ مراحل۔ آپ کو اس بالکل ترتیب سے ہی مراحل پتہ تھے؟ بتائیں۔ جی سر، بالکل، ابھی پڑھا ہے بھی ہے اور مجھے یقین ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کتنے سور پھونکے جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہے؟ بات غلط سر مت سنیں۔ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ہاں، یہ ہے نا بات۔ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا
جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا جس میں سارے لوگ مر جائیں گے، اور تیسرا وہ جب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آج ہی سر بتاتا ہوں ایسے آپ ہی کو۔ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، لیکن جی، اصل میں نا کئی جگہ پہ 2 سور کا ہی ذکر ہوتا ہے، 3 کا ایک ذکر نہیں ہوتا، اس سورہ وجہ سے میں نمل کی آیت پڑھیں آپ۔ خدا کے لیے اچھے شاگرد بنے، استاد نہ بنے۔ اب آپ کا اگر یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آئے گا اپنا جو پلسرات، ساری 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پلسرات اور ایک ہے وہ جو پانی کا جو ہر نبی کا ملے گا، حوض کوثر. حوض کوثر۔ حوض کوثر پہلے ہوگا یا پلسرات پہلے ہوگا؟ اسے کوثر پہلے ہوگا۔ کس سے پہلے ہوگا؟ پلسرات پہلے ہوگا۔ پلسرات پہلے ہوگا۔ اب خدا سر کے وہ تو لیے جب میں آپ جنت میں چپ رہیے، جائیں گے۔ آپ کا یہ ڈفرنس صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا۔ خدا کے لیے اس کو پڑھیں، میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے وہ سیکوینس پورا مرحلہ وار۔ یہ جو آپ کا حسن ظن ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، خدا کے لیے قرآن آپ کو استاد بننے کے لیے نہیں، قرآن مجھے اور آپ کو شاگرد بننے کے لیے کہ پڑھو سمجھو۔ ناراض نہ ہوں، لیکن ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ یہی ہے، اس لیے کہ ہم نے ڈگریاں لے لی ہیں، اور ان ڈگریاں ساری دنیا کی انفارمیشن ہے۔ العلم قرآن و سنت میں ہے۔ اب بڑے غور سے جی سنیں۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کیوں ناراض ہوں گے؟ اچھا، اب قیامت کے بعد کے جو سارے مراحل ہیں وہ میں نے آپ کو لکھ کے دیے ہیں، ان پر یقین اسی سیکوینس سے، اس لیے کہ مومن اگر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اطمینان بخشے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ اللہ کا تو وعدہ تھا، یہ وہی وعدہ پورا ہو رہا ہے، یہ سود دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے حقیقت، اس ایمان بالآخرت کی حقیقت کو سمجھنا۔ اچھا، پھر جب حشر شروع ہو جائے گا تو ہماری زندگی کا دوسرا دور، امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اس کے بعد جب پل صراط پار کر جائیں گے جو خوش قسمت، اچھا پل صراط کے نیچے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. جہنم۔ جہنم اور میں کافر اور نافرمان اس پل کراس کرتے وقت گر جائیں گے نیچے، اور وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا انتظام دیکھیں، کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ پھسلیں گے سیدھے جہنم میں، اور انبیاء ہوا کی سپیڈ سے کچھ مشکل سے چل کے پہنچیں گے، پار کریں گے، ڈپینڈنگ کہ انہوں نے کتنی دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں۔ اس کے بعد جب دوزخ ہو جنت، دوزخ کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، کاش میں نے اور آپ نے قرآن سے سمجھا ہو۔ یقین مانے انسان اش کر اٹھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جنت کتنی حسین ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک، اور دونوں ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کیونکہ موت کو تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو اب آپ سوچیں جو دنیا کتنی عارضی ہے، اس جنت اور جہنم کے مقابلے میں جو دائمی ہے۔ تقابل میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے؟ جی سر۔ اب جلدی سے ایمان کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر ایمان یہ آپ جو ایمان ہمارا آج کل کے مسلمانوں کا ایمان حال دیکھیں
کہ قبروں والوں کے پاس جا جا کر منتے مانتے ہیں تو بس استغفار. پتہ نہیں کیسے ہم ایمان والے ہیں یا ایک مسلمان ہے. استغفر اللہ. اس لیے مسز آصف کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے. جب میں قرآن سے میں توحید کو سمجھتا ہوں تو میں ان چیزوں کو جن کے پاس یہ لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، بت ہوں، قبروں والے ہوں، کتنے بیچارے وہ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ان کے پاس کوئی صفت ایسی نہیں کہ وہ مدد کر سکے. اس وجہ سمجھیں، وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، اور کتنا قرآن کے پتہ نہیں کتنے کتنے ختم کیے ہوئے ہیں وہ بھی مزاروں پر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں. آپ ایگری کرتی ہیں نہیں؟ جی جی سر، بے شک بے شک. میں نے ایک عورت سے کہا تو وہ کہتی ہے تجھے شعور ہی نہیں، تجھے کیا پتا ہو. میں پھر اس پر خاموش ہو گئی. میں نے کیا بس میں چپ کر جائے. نہیں سر دلیل صرف سورہ فاتحہ کو ہی صحیح طرح پڑھے نا نماز میں تو سچی بندہ کبھی بھٹکے نا. میں تو اتنی دفعہ پڑھی ہے وہ سمجھ. صرف سورہ فاتحہ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، توحید کے اللہ کی صفات کا کچھ ذکر اس میں ہے. پورا قرآن، پورا قرآن. اور یہ عقیدہ آخرت جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، جب تک یہ نہیں ہوگا تو دنیا میں انسان شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے آج امت کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو ایمان بالآخرت ہے یہ کتنا، اور یقینی ایمان، یہ یاد رکھیں، زبان والا نہیں، دل والا، جس دل میں پکا سچا ان سارے حقائق کے ساتھ. اس لیے قرآن میں وہ تینوں جگہ پہ جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی گئے، بالآخرت ہم یوقنون، آخرت میں وہ یقین رکھتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، جی سر. اب بڑے غور سے سنیں. میں نے ایک کتاب بھیجی، آپ سب کو مل گئی ہوگی اس کی فوٹو، قرآنی تعلیمات. مل گئی یا نہیں جی مل سر، گئی؟ مل گئی ہے سر، مل گئی. اچھا، کس نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ محمد یوسف اصلاحی نے کی ہے سر. پڑھ رہے ہیں ابھی تو، پڑھا نہیں ہے سارا پورا. پہلے آپ کے پاس تھی؟ جی جی سر. اس کتاب 2 والیوم میں ہے. کتاب میں سوائے آیات اور ان کی تشریح قرآنی اس قرآنی تعلیمات میں سوائے آیات ایک ٹاپک پہ انہوں نے جتنی آیات تھی وہ آیت اس میں جمع کر دی ہیں، اور پھر اسی طرح آپ کو توحید، رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور سب چیزیں یہاں مل جائیں گی کہ قرآن نے کس طرح بیان کی ہے. احادیث ہم الگ سے میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اور بتا بھی دوں، تو پھر آپ کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہوگا. لہذا یہ کتاب، جن کتاب آپ کے شہر میں جو اسلامی بک جہاں پہ ملتی ہے نا وہاں پر موجود ہوگی، یہ خرید لیں. اور اسی کو میں پڑھوں گا، آپ کو ابھی لکھ لیں، جو خرید سکتے ہیں خریدیں، اور پھر وہ اس کو اسی میں آیات تاکہ دیکھ لیں. سورس اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ پر حجت اتمام ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ یہ چیزیں ہمیں اس جہاں اویلیبل ہیں اور آپ کو حاصل کر لینی چاہیے. خاص کر جو آپ لوگ درس دے رہے، جی خاص طور پر جو لوگ درس دے رہے ہیں یا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ کتاب ضروری ہے. اچھا، اب میں اسی کتاب سے آپ کو عقیدہ آخرت کی اہمیت ٹاپک میں لکھ لیں. پہلا اس کا ہے کہ قبول حق کی بنیاد کیا ہے، یعنی یہ آخرت کے عقیدے کو دل سے قبول کرنے کی اہمیت کیا ہے. سورہ لکھیں، سورہ انعام کی آیت 93، ایک ٹکڑا ہے قرآن کا، اس آیت کا آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی
اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ بہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. شاباش شاباش نادر بابی، یہ قرآن کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے جن کا آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن پر ان کا یقین نہیں ہے. یہ بالکل کیسی کتنی بڑی بات ہے جو چند الفاظ میں قرآن نے کہی ہے. آپ نے لکھ لیا انعام کی 93. آپ قرآن سامنے رکھیں نا اپنا، تو انعام کی 93 نکالیں اور اس پورشن کو والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اس کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں. جی یہ 93 تو نہیں ہے سر جی، جی 93 نہیں ہے سر جی. کون سی ہے؟ جی 93 میں نکالا تو اس کو میں دیکھتی میں ہوں. آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن کھول کے. 92 ہے سر. انعام کی 93، انعام 6 ہے. سر جی یہ 92 ہے. اچھا آپ لکھ لیں انعام کی 92. پکی بات ہے؟ جی سر جی پیچھے اچھا بالآخرت یؤمنون بہ وہم علی ہاں صراط مستقیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ 92 ہے. اور اس میں کو انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. ہائی لائٹر ساتھ رکھا کریں، میرے قرآن پہ ہر چیز ہائی لائٹڈ ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، یہ 92 ہے اور اس کتاب میں 93 لکھی ہوئی ہے. جزاک اللہ. اچھا ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں. دوسری آیت انہوں نے لکھی ہے اور وہ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود الہ صرف ایک ہے. اس الہ کی صفات میں نے لکھ کے بھیجی ہیں نا آپ کو، آیتیں بھیجی ہیں نہیں بھیجی؟ اب آپ چپ ہیں. ملی ہے نہیں ملی آپ کو؟ جی سر جی پہلے ملی ہوئی. تو آپ نے پڑھی ہیں کہ صفات الہ کیوں ہے؟ کہ اس کی یہ صفات ہیں جو مخلوق میں کسی کی نہیں ہیں، لہذا وہ الہ ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرتے ہیں یہ بات ماننے سے. وہم مستکبرون، اور وہ اپنی بڑائی کے نشے میں ہیں، تکبر میں ہیں، غرور میں ہیں. یہ ہے آخرت پر اگر زبانی ایمان ہو جیسا آج امت مسلمہ کا ہے. آئے ہائے کاش میں اور آپ اس انکار آخرت جو عملاً ہو رہا ہے اس کے نتائج بھی دیکھ لیں. ایک آیت اور لکھواتا ہوں، آپ لکھ لیں پھر خود پڑھیں گے آپ. اس آیت کا نہیں بتایا نمبر. ہاں سورہ نحل کی آیت 22. ایک اور آیت لکھیں جو آپ نے خود پڑھنی ہے، بنی اسرائیل کی 46 45 اور 46، 45 اور 46. اور ایک اور آیت لکھیں مومنون کی 84، سوری مومنون کی 74. لکھ لی آپ نے؟ جی سر. یہ 4 آیتیں آپ غور فرمائیں. سر 74 کس کا صورت کی ہے؟ مومنون. مومنون کی 74 نمبر 74. اب آپ نے یہ ساری پڑھنی ہیں، 2 میں نے پڑھا دی ہیں، 2 آپ نے پڑھنی ہیں. تو حق کو کسی نے قبول کرنا ہے جو قرآن اور سنت ہے تو اس کا آخرت پر یقین ہونا چاہیے. یہی بات
جو میں نے آپ کو آلریڈی بھیجی ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی 5، سورہ نمل کی 2 اور 3، سورہ لقمان کی 2 تا 5، ان میں بھی یہی ہے کہ قرآن سے استفادہ وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو۔ اصلاح نمبر 2 لکھیں۔ پہلا تھا قبول حق کی اساس جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ نمبر 2، اصلاح حال کی ضمانت۔ ہمارے حالات میں اصلاح کب آئے گی؟ بتائیں جلدی۔ جب بتائیں نا۔ قرآن و سنت میں عمل کریں گے۔ اوہو ڈاکٹر صاحبہ، وہ بات کی بات ہے، خدا کے لیے سمجھیں۔ جب میرا آخرت پر یقین ہوگا، ہر کام میں اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہی اصلاح حوال ہے۔ قرآن و سنت پر عمل وہ کرے گا جس کا یقین ہوگا اللہ پر اور آخرت پر۔ آپ کے پاس بڑا آسان جواب ہے، قرآن و سنت۔ قرآن و سنت سے فائدہ وہ اٹھائے گا زندگی میں جس کو یقین ہے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی۔ تو اصلاح احوال کی جو ضمانت ہے وہ عقیدہ آخرت میں ہے، عقیدہ توحید میں ہے۔ شاباش، سوال کریں تو اگر بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ اس کے لیے میں ایک آیت میں پڑھ دوں گا جس میں 3 آیتیں ہیں، اور پھر ایک آپ کو ہوم ورک کے لیے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا قرآن کی زبان کو سمجھیں، اگر عربی نہیں آتی تو ترجمے کو بڑے غور سے سمجھیں۔ انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، غور تو کر، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس وہ تو گمراہ ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، ان کو اللہ کا راستہ ہرگز نہیں مل سکتا کیونکہ وہ گمراہ ہے۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ اللہ چاہے جو برکت والا ہے، جعل لک خیر من ذالک، اس سے بھی بہتر آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس باغات ہونے چاہیے، تمہیں یہ ہونا چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تو ایسی برکت ذات ہے کہ وہ تو اپنے نبی کو سب کچھ دے سکتی ہے، لیکن اس نے نبی کو جو بنیادی کام ہے نبی کا، ہر نبی کا، وہ ہے انذار کہ اگر تم نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو تباہ و برباد ہوگے، اور اگر تم نے اس کو فالو کیا تو اگلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں مزے اڑاؤ گے۔ اب میں پھر اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تبارک الذی جعل، انشاء، برکت والی ہے وہ ہستی، انشاء اگر اس نے چاہا، جعل لک خیر من ذالک، اس سے بہتر آپ کو دے سکتا ہے، جنات، باغات، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محل بنا دے گا، بل کذبوا بالساعہ، یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کافر، کیوں کہ آپ پر یہ الزام دھر رہے ہیں؟ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے آخرت کی کو جھٹلایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس کو وہ جہالت میں کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، جب وہ نبی ہو گئے، اللہ کی چن لیا ان کو، اس وقت ان پہ الزام دھر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے تو آخرت کی گھڑی کو جھٹلایا، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے آخرت کو جھٹلانے کا ان کافروں کو اور آج کے کافروں کو اللہ کا نقد اعلان۔ کوئی سوالات فرقان کی 9، 10، 11 پر؟ اب ایک اور آیت لکھ لیں، سورہ مدثر کی آیت 49 تا 53، یہ آپ کو خود کرنی ہے، اور حوالہ میں نے لکھوا دیا ہے، اور اگر یہ کتاب لے لیں گے جو میں نے آپ کو بھیج دی ہے، اسی سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہی کتاب سب کچھ اسی طرح لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ تھوڑی سی تشریح بھی آ جائے گی۔
سر جی یہ کہ سورت مدثر کی دوسری بتائی تھی، ایک فرقان کی جی 9 بالکل، سورہ مدثر کی آیت 49 49 سے لے کر 53 تک۔ اچھا، دو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، قبول حق کی اساس، اس کی آیتیں بھی لکھوا دی ہیں، اور اصلاح حال کی ضمانت، اس کی بھی ایک آیتیں پڑھ دی ہیں اور دوسری آپ کو لکھوا دی ہیں۔ نمبر 3 لکھیں، بڑی پیاری چیزیں ہیں، یہ آخرت کا یقین پیدا ہوگا جب یہ سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ نمبر 3 ہے اعمال خیر کا حقیقی محرک، اعمال خیر کا حقیقی محرک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں بات۔ اصل میں تو ہمیں اللہ کا حکم کافی تھا، کیونکہ وہ اللہ حساب لینا ہے، لیکن جب ہمیں اس حساب کتاب کی کیفیات پیدا ہوتی، کن حالات میں اللہ تعالیٰ کیسا مالدامہ تیار، اللہ خود وہاں حاکم، پھر غلط بات کی تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے میرے خلاف۔ اب یہ ہے وہ جو محرک ہے دنیا میں، کہ میرا عبادات ٹھیک ہوں، اخلاق ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں۔ حقیقی محرک آخرت کا یقینی عقیدہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جب مجھے حاصل ہو جاتا ہے تو میں دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہوں، اور اگر اس کے بغیر ہوں تو میں بدترین انسان ہوتا ہوں، جیسے آج دنیا کے لوگ ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا، آپ سنیں، پہلے میں آپ کو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اور دوسری آیت بتا دیتا ہوں۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اچھا، ہا جو ضمیر نماز کی طرف ہے، بلا شبہ نماز ایک بڑا کھٹن کام ہے، مگر ان فرمان برداروں کے لیے نہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ساری وہ آگے اللہ الذین یظنون انہم ملاقو وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ یہ نماز بہت بھاری ہے ان لوگوں پر جو، ہاں یہ نماز بہت بھاری ہے، لیکن کن پر بھاری نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال سے بتائیں ذرا۔ چلیں وقت بچانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، عشاء کا وقت ہو رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اب مجھے بتائیں کون بندہ نماز پڑھے گا اور کون نماز کو چھوڑ دے گا؟ جلدی بتائیں۔ وہی سجی اللہ الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والا کی ادائیگی جو ہے اب فرض ہے امی تو اس کو عبداللہ ادا یہاں آپ بات کھول کے کریں۔ وہ لوگ جس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہونا ہے، یہ ہے وہ خاشعین کا مطلب۔ آپ خاشعین کہہ دیتے ہیں، بھائی خاشعین کون ہے؟ جس کو ڈرتا ہے کہ میرا پہلے حساب میں نماز ہوگی، لہذا پہلے تو اٹھ کے نماز پڑھے گا پھر سوئے گا۔ لیکن جس کو یہ نہیں پتا کہ خاشعین میں سے نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کہے گا دیکھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں عشاء کے وقت کتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں، محلے کی مسجد میں جا کے دیکھیں۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ فجر کے وقت تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوتا ہے۔ جی فجر کے وقت تو شبانہ اس آپ سے بھی کا برا مائک حال کھلا ہوتا ہے، ہے۔ شبانہ کا مائک کھلا ہوا ہے، باقی وہ کچھ نہیں۔ شبانہ مائک بند کریں۔ بالکل آپ نے بہت اچھی مثال دی، فجر کے لیے بھی یہی، وہ نہیں اٹھتا۔ یہ تھی بقرہ کی 46، اور دوسری لکھ لیں انعام کی 43، سوری انعام کی 93 لکھ لیا آپ نے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 93۔ اب نمبر 4 لکھیں، منکرین آخرت کے اعمال بے سود ہیں۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیں اس عقیدے کی اہمیت، کہ آخرت کا جو منکر ہے، کون منکر ہے بھلا؟ کافروں کا نام مت لیجئے، کافر تو منکر ہیں، ہم مسلمان منکر ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ حرام حلال میں تمیز نہیں کر رہا، وہ آخرت کا یقین رکھتا ہے؟
بالکل بھی نہیں رکھتا سر. بالکل بھولے ہوئے ہیں. وہ جو رشوت لے رہا ہے، وہ جو 2 نمبریاں کر رہا ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، بھلے سے نام اس کا عبداللہ ہے. اب سنیں آیت سورہ آراف کی 147 لکھیں. سوری سر، منکرین آخرت کے اعمال جملہ پورا بے دوران سود، بیکار ہیں، بے سود ہیں. اب سنیں آیت، قرآن کتنا پیارے انداز میں بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو. یہ لقاء الآخرہ، جو آخرت کی ملاقات ہے، یہ قرآن میں کئی ساری آیات ہیں جس میں یہ لفظ لقاء، اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ لقاء الآخرہ ہے کیا ہے؟ جلدی سر بتائیں. اللہ تعالیٰ کے روبرو جو پیشگی ہونی ہے. ہاں، وہ جو اس کے سامنے حساب کتاب ہوگا، جو سب کچھ جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور آخرت کے منکر ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب بتائیں کتنا بڑا اس عقیدے کی اہمیت ہے. سر یہ سورہ اور آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ سورہ آراف کی آیت 147. جزاک اللہ. پھر ہم جلدی سے یہ کتاب خریدیں، بڑی زبردست کتاب ہے، اسی سے پڑھ رہا ہوں. جی سر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، حل یجزون الا ما کانوا یعملون. ہائے ہائے ہائے، اللہ کس طرح یوم آخرت کی اہمیت بتا رہے ہیں. حل یجزون، کیا یہ بدلہ دیے جائیں گے، الا، مگر کس چیز کا، ما کانوا یعملون، ان کو بدلہ اسی کا ملے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے. تو آخرت کا عقیدہ، آخرت کا یقین دیکھیں. یہ ایک ہی آیت ہے یہاں. آپ نمبر 4 لکھیے. انکار، آخرت کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. آخرت کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں، آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ اچھے طالب علم ہیں. قرآن کس طرح تشریح اگر آپ کو کر رہے ہوں کسی سامعین کے سامنے، تو کس طرح بتائیں گے کہ آخرت کا انکار خود توحید کا انکار ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھیں ورنہ سوال کریں. یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی صفات کو ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھیں گے. تو توحید یا اللہ کا کہ تنہا اکیلا منفرد ہے، وہ اس کی صفات کی وجہ سے ہے. ایسا ہی ہے؟ جی سر بالکل. اچھا، بالکل اسی طرح تو آخرت بھی اللہ کی صفات کا تقاضا ہے. اچھا، اب کون سی صفات ہیں وہ ذرا آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ توحید کا انکار بھی اللہ کی صفات کا انکار ہے، اور اللہ یہ جو آخرت ہے اس میں بھی دراصل اللہ کی صفات کا انکار ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں اس بات کو. سب سے پہلے تو اللہ کی صفت عدل کا انکار ہے نہیں ہے؟ صفت عدل کیا چاہتی ہے؟ ہر برے کو اس کی برائی کی سزا ملے اور ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا اجر ملے. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. صرف اللہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ اس کا تعالیٰ مطلب ہے وہ بندہ اللہ کی صفت کا انکار کرنا ہے. تو توحید کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ جلدی بتائیں. جی 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 سر. جی بے شک بے شک سر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شخص کی ہر بات سے واقف ہے. دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پتہ ہے نہیں ہے؟ پتہ.
लगता है तो बेशक पता है तो वो शख्स जो आखिरत का इनकार कर रहा है वो दरअसल अल्लाह की सिफत अलीम का इनकार कर रहा है। वो कहते कौन देख रहा है, किसको पता है? हालांकि अल्लाह उसके अलीम बिज़ात सदूर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो उसने अल्लाह की सिफत अदल का इनकार किया, उसने अल्लाह ताला की सिफत इल्म का इनकार किया, उसने अल्लाह ताला की बादशाही का इनकार किया। बादशाह कौन होता है? जो अदल इंसाफ करे। दुनिया के बादशाह को छोड़ दें, ये तो इम्तहान में बदबख्त फेल हो रहे हैं। अल्लाह ऐसा बादशाह है, मैंने आपको पहले बताया था। कैसा बादशाह है? अल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। तो सूरा पढ़ रहा हूँ, अल हशर का आयत 22 था, 24 में जो सिफात हैं। तो अल्लाह तो ऐसा बादशाह, वरना उसकी बादशाही का इनकार ना करता होता तो ये बुरे काम ना करते। तो एक सिफत अदल का इनकार, सिफत इल्म का इनकार, सिफत बादशाहत और का हाकम और मालिक होने का इनकार। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा बात। तो आपने देखा, अच्छा अल्लाह की हिकमत है ये, दुनिया बनाई उसने इसीलिए है, आखिरत के लिए। तो उसकी हिकमत का भी इनकार कर दिया। तो अब आपको चार तो मैंने बताई हैं, मजीद आप सोच लें। ठीक हो गया? जी अच्छा, सर। अब आयत लिख लें, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके सामने कि आखिरत का इनकार अल्लाह ताला का इनकार है। ये है सूरह राद की आयत 5। कुरान ने, आप कमाल देखें, काश आप जरा इन चीजों को कुरान की रोशनी में समझे ना, तो बंदा कहता है ये ऐन मेरी फितरत के मुताबिक जो अल्लाह ने बनाई है, नेक फितरत, उसके हिसाब से अल्लाह बात फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तो जब अगर तू हैरान होता है या तेरे लिए कोई ताज्जुब की बात है, फ़अजबुन कौलुहुम, तो फिर तू अजीब जान इनकी इस बात को। कौन सी बात को? क्या कहते हैं? ऐज़ा कुन्ना तुराबन, जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे, आ, इन्ना लफी खल्किन जदीद, क्या फिर हमें कोई दोबारा पैदा किया जाएगा हमको? उलाइकल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, उन्होंने अपने रब के का कुफ्र किया। रब कौन है? रब वो है जो खालिक है, जो मालिक है, जो पालता है, जो हाकिम है। तो वो तो पहले जब तुम पैदा हुए तो तुम कहाँ, तुम्हारा वजूद तक नहीं था, निशान नामो निशान नहीं था। लेकिन अल्लाह ने जब तुम्हें पैदा करके माँ के पेट में रूह दाखिल की तुम्हारे जिस्म में, बेहतरीन परवरिश का सिलसिला बना। तो उस रब को दोबारा तुम्हें पैदा करने में क्या मुश्किल है? बताएं ना, क्या चार बात है। दिन नहीं। जी, आपने कुछ कहा? सर ये शायद थे 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि, और ये 5 पॉइंट किसके बारे में हैं? फिर बता देता हूँ, लिख। अकीदा आखिरत की अहमियत। पहला, कबूल हक की असास। दूसरा, इस्लाह हाल की जमानत। और तीसरा, आमाल खैर का हकीकी मुहर्रक जो है वो अकीदा आखिरत है। और चौथा नंबर है, मुनकरीन आखिरत के आमाल बेसूद या बेकार हैं। और पांचवा जो है वो आखिरत का इनकार दरअसल अल्लाह ताला का इनकार है। आयतें मैंने लिखवा दी हैं आपको, अपने कुरान पे लिख लें ताकि ये चीज़ें आपके पास मुकम्मल नोट हो। और एक पेज पे ये सारी लिख के अपनी फाइल बनाएं ताकि ये चीज़ें आपको, मैं बिल्कुल इसी तरह करता हूँ, ताकि कुरान का एक ओवरव्यू मेरे पास मेरे अपने हाथों से तैयार शुदा जब मिलता है तो फिर मैं नोट्स की हालत में अल्लमा बिल कलम, कलम के साथ अपने इल्म को महफूज कर लो। कुरान भी बताता है। कोई सवाल यहाँ तक?
اچھا، آگے میں نے جو پڑھانے ہیں مین ٹاپکس، عقیدہ آخرت کا بگاڑ لکھ لیں. عقیدہ آخرت کا بگاڑ نمبر 2 پہ اس کی آیات بتاؤں گا. انکار آخرت کے اسباب نمبر 3. انکار آخرت کے اسباب بڑے اہم ہیں یہ، اگر مجھے آپ کو پتہ نہیں ہوں گے نا تو ہم گڑبڑ کریں گے. نمبر 4 امکان آخرت کے دلائل، سب قرآن سے. اور آخری بات نمبر 5 آخرت ایک حقیقت اور ضرورت. اگر کتاب مل جائے تو ان کو کل پڑھ کے آنا، ورنہ بے شک ٹائم لگے، لیکن میں ان چیزوں کو آپ کو پوری طرح کلیئر، تاکہ ہمارے اندر وہ عقیدہ آخرت پکا سچا ہو جائے، تاکہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں. آپ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سخت ضرورت ہے سر جی. جی سر. تو آپ مہربانی کر کے جب تک کتاب آپ کو نہیں ملتی، جس طرح میں نوٹ بنوا رہا ہوں بالکل اسی طرح بنائیں، سمجھیں. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں. قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن کو ہم پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کی حقانیت پر، اور پھر ہم دیکھیں کہ قرآن سے ہٹے ہوئے لوگوں کی زندگی کتنی فساد والی زندگی ہے، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی عبادات دیکھ لیں، ان کے اخلاق دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، وہ کس قدر بہترین انسان ہے. اور نمونہ ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی اہمیت کو سمجھیں اور دیکھیں. ہم قرآن میں ان جگہوں کو جہاں پہ آخرت کا بیان ہے ساری پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہی ہے، لیکن قرآن ہم نے پڑھنا اس لیے کہ ہمارے اندر مطلوبہ تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی آ نہیں سکتی جب تک کہ ہماری فکر این قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، الائن with قرآن اینڈ سننا. آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر بالکل بالکل اسی سر. طرح ہے. جو تھوڑی بالکل بہت نیکی کے راستے پہ چلے ہیں بالکل وہ ایگری تو کرتے ہیں میں جی. یہی ہے کہ برکت اللہ ہوتی ہے. تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین آمین سر. سب کو، آمین تمام مسلمانوں کو آمین. اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی. آپ کی کوئی تجویز ہو، کوئی مشورہ ہو تو ضرور دیں، تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر لوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین. آمین ثم آمین. سر جی ہماری سر جی ایک کلاس میں حدیث کچھ لوگ نئے آئے ہیں تو ہم ان کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہماری کلاس کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں تاکہ ہم سب بھی قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کافی